دوستو، اس کتاب کا سرورق دیکھیں، آپ ملاحظہ کیجیے، خوبصورت دیدہ زیب، اس کا بیک کور اس تعارف کو کچھ نئے انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا انتساب نذیر اکبر آبادی کی روایت کے نام ہے۔ اب میں جدت یہ پیدا کر رہا ہوں کہ کلام سے میں اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ کیا اردو اور مسلمان نظم یا اردو کی خدمت ہم کریں گے؟ یہ اردو مرد مومن کی زبان ہے، یہ اردو ملک ہندوستان ہے، سدا اس سے محبت ہم کریں گے، میاں اردو کی خدمت ہم کریں گے یوں تو ہم اردو کا چرچا، خریدیں گے نہ 6 آنے کا پرچہ، چرا لینے کی جرات ہم کریں گے، میاں اردو کی خدمت ہم کریں گے، بکیں گی بے شکم اردو کتابیں، پڑھیں گے مفت ہم اردو کتابیں، نہ بیجا صرف دولت ہم کریں گے، میاں اردو کی خدمت ہم کریں گے، ادیبوں کی نہیں محتاج اردو، اپنے بل پر قائم آج اردو، بس اردو کی رفاقت ہم کریں گے، میاں اردو کی خدمت ہم کریں گے، پڑھے گا اشک تو ماتم کریں گے، پڑھیں گے فاتحہ اور دم کریں گے، پھر اظہار عقیدت ہم کریں گے، میاں اردو کی خدمت ہم کریں گے۔ کلکتے کی ایک پہچان ہاتھ رکشہ چلانے والے اپنی انگلیوں سے گھنٹی باندھے رہتے ہیں اور جس سے آواز نکلتی ہے ٹن 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 ٹن، دوڑتا ہوا ایک انسان کے ساتھ، اس کے سامان کے بوجھ کے ساتھ دوڑ رہا ہوگا۔ اشک صاحب نے بھی ہاتھ رکشے والے کا درد محسوس کیا اور آپ سنیں، ٹن 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 ٹائر یہ کیسی الجھن، یہ کیسا دیوانہ پن، رکشہ پر بھی مشق سخن، میری گھنٹی ہے قدغن، ٹن 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 ٹن، سن اے شیر و سخن کے رب، تجھ کو فرصت ملے گی کب، آہ نہیں چھپتی ہے اب ٹن ٹن میں دل کی دھڑکن، ٹن 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 ٹن، دل میں نغمہ نو کی دھن، لب پہ فعول مفعول، چھوڑ یہ سب اور میری سن، بحر ادب کے غوطہ زن، ٹن 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 ٹن، میں نکلا اپنے گھر سے چھوڑ کے بیوی اور بچے، بیچ کے چاندی کے لچھے، جبرن قہرن مجبورن، ٹن 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 ٹن، وقت میں پلٹا کھایا، کھینچ کے کلکتہ لایا اور پلٹی دی کایا، روح نکالی رکھا تن، ٹن 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 ٹن، آگ برستی تپتی راہ، پاؤں میں چھالے لب پر آہ، سرخ آنکھیں رنگ سیاہ، قلب و جگر سنگ و آہنگ، ٹن 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 ٹن، میری نظر میں عرش اعلیٰ، تخت خدا، قیصر کسریٰ، عروج اہل خطا، رقص بتا زوج شکن، ٹن 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 ٹن، میری نظر میں نوع بشر، بے کسی ارباب ہنر، ذلت و خواری اہل نظر، حال خراب ملک وطن، ٹن 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 ٹن، موج حوادث افتوبہ، سیل فنا طوفان بلا، مجھ کو جینے دے گی کیا یہ دنیا مکر و فن، ٹن 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 ٹن، جا اے میرے شاعر جا، تصویروں سے دل بہلا، وہ ہے فاٹک میٹرو کا، صف در صف ہے مرد و زن، ٹن 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 ٹن، اشک خاموش اب رہنے دے، کون سنے گا یہ قصے، ایسا گیت سنا جس سے جھوم اٹھے لہلائے سخن، ٹن 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 ٹن۔ اب دیکھیں، نذیر اکبر نے بھی آدمی نامہ لکھا اور اشک امرتسری نے آدمی نظم لکھی، میں ان کے کلام کو پیش کر رہا ہوں۔
گردوں پہ اڑ رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، گردش میں مبتلا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، رکشے پر جو چڑھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، جو اس کو کھینچتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ہے آدمی جو غر کے جواہر سے سر بسر، ہے آدمی جو ٹھوکر کھاتا ہے در بدر، ملزم وکیل منصف وہ مختار آدمی، مفلس کسان سیٹھ زمیندار آدمی، شاعر ادیب ناظم و نثار آدمی، کاتب مدیر مالک اخبار آدمی، پردھان منتری ہے سو ہے وہ بھی آدمی، دربان سنتری ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ہے آدمی شکاری بھی آدمی، داتا سخی فقیر بھکاری بھی آدمی، عیاش بدقماش جواری بھی آدمی، قاری بھی آدمی ہے پجاری بھی آدمی، ہے آدمی سے زندہ جاوید شیطنیت، اور آدمی کے دم سے ہے یزداں کی سلطنت، فرعون مصر و حضرت موسیٰ بھی آدمی، نارد منی بھی، کرشن کنہیا بھی آدمی، پست و ذلیل و خوار بھی، رسوا بھی آدمی، بالا بلند عرفہ و اعلیٰ بھی آدمی، ہے آدمی جو مظہر ذات و صفات ہے آدمی جو بندے لات و منات ہے آدمی جو موٹرے رکھتا ہے چار چار، ہے آدمی جو دوڑتا پھرتا ہے بے مہار، ہے آدمی جو عیش سے رہتا ہے ہمکنار، ہے آدمی جو رات کو روتا ہے زار زار، کیسے کہوں کہ بندے زر آدمی نہیں، اشک خراب حال مگر آدمی نہیں۔ پہلے کلام سنیے، اس کے بعد میں تفصیل بتا دوں گا، آپ کلام سے لطف اٹھائیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میں شہر نشاط کلکتے میں ہوں، میں اس غرض سے آیا کہ اب میں کلکتے کے ادبا و شعرا کو آپ کے سامنے پیش کروں، یہاں کے ادب کو پیش کروں، یہاں کی ادبی خدمات کو پیش کروں۔ تو آئیے نظم روٹیاں سے چند بند ملاحظہ کیجئے۔ کہتے ہیں وہ کہو تو صحیح کیا ہے روٹیاں، کہہ دو کہ زندگی کا سہارا ہے روٹیاں، اعجاز جاں نواز مسیحا روٹیاں، کمیاب ہیں کہ جان تمنا ہے روٹیاں، مجھ کو فسانہ حضرت آدم کا یاد ہے، گندم بنائے عالم خیر و فساد ہے، رکشہ کوئی چلاتا ہے روٹی کے واسطے، جوتے کوئی چراتا ہے روٹی کے واسطے، گنگا کوئی نہاتا ہے روٹی کے واسطے، مسجد میں گر گراتا ہے روٹی کے واسطے، روٹی مگر ہے پنجے سرمایہ دار میں، اور سب ہیں کنٹرول کے اندر قطار میں، جس گھر میں دھوم دھام سے آتی ہیں روٹیاں، 100 مکر 100 فریب سکھاتی ہیں روٹیاں، ارے فلک کے توڑ کے لاتی ہیں روٹیاں، ہم ظرف کو رئیس بناتی ہیں روٹیاں، روٹی کا بھی عجب ہے حسن کرشم ساز، مفلس سے لاگ ڈانٹ توانگر سے ساز باز، سارے جہاں میں آگ ہوا روٹیوں کا کال، زرد و سفید ہو گئے گورے تھے جس کے گال، نان و نمک کے فیر میں شاعر ہے کا ہے خیال، روٹی نہیں تو غصہ سے آنکھیں لال لال، ایسے میں لطف خاص حسینہ بھی قر ہے، روٹی بغیر باد اور مینا بھی زر ہے، لٹس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کاروبار، غلہ بھی ان کے گھر میں ہے دولت بھی بے شمار، لیکن زمانہ رنگ بدلتا ہے بار بار، کہتی ہے اشک گردش گردوں کے ہوشیار، بھوکے یہ تخت و تاج بھی رکھ لیں گے پیٹ میں، سارا جہاں ہے فاقہ کشوں کی لپیٹ میں۔ دوستو اب آئیے اس کتاب
کے سلسلے میں اب گفتگو کریں. آپ کو فلیپ بھی دکھاؤں جس میں ڈاکٹر معصوم شرقی صاحب موجود ہیں. تو جیکٹ کے باہر اور جیکٹ کے اندر بھی مشاہیر ادب کے خیالات کو پیش کیا ہے. جو انصاری صاحب کے خیالات ہیں: اشک امرتسری کی نظم، پیسہ، اپنی روانی، بے تکلفی اور جذبے کی آنچ سے خود نظیر اکبر آبادی کے فن اور کلام کو عہد حاضر کا مزاج عطا کرتی ہے. صحت مند روایت کا بدلتے ہوئے حالات میں زندہ رہنا اسے کہتے ہیں. شاہدی صاحب کا اقتباس: نظیر پرستی کے باوجود اشک صاحب کی اپنی انفرادیت ہر جگہ نمایاں ہے. اگرچہ انہوں نے نظیر اکبر آبادی کا رنگ و آہنگ اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود وہ نظیر کی صدائے باد گشت نہیں بنے اور نقش شانی بن کر بھی نقش اول رہے. مظہر امام صاحب کے خیالات ہیں: وہ ستاروں کی محفل میں ایک ایسے ستارے کی مانند تھے جو سب سے تنہا اور الگ دکھائی دیتا ہو. رنگ یہ ہے کہ وہ شہاب شاقب کی طرح آسمان ادب پر چمکے اور اس سے پہلے کہ اپنے کنویں میں محبوس نقادوں کی نگاہیں ان پر پڑیں، وہ اپنی تابانی دکھا کر اچانک فضا کی تیرگی میں گم ہو گئے. یہ کرامت علی کرامت کا ایک تفصیلی تجزیاتی مضمون اس کتاب میں شامل ہے جو بہت ہی خوب ہے، قابل مطالعہ. لیکن فلیپ پر بھی 3 سطریں ہیں جنہیں میں پڑھ دینا چاہتا ہوں. نظیر اکبر آبادی نے جو انسان دوستی، امن پسندی اور سوشلزم کا پودا لگایا تھا، وہ اشک امرتسری کے ہاں ایک تناور پیڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے. تو میں ڈاکٹر معصوم شرقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تھیسس کو جس طرح کتابی شکل میں پیش کیا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے، خاص طور پر ریسرچ اسکالروں کے لیے، ان کی تحقیق کے ساتھ ساتھ ان کا جو انداز پیشکش ہے اسے اپنانا چاہیے. 2-3 باتیں جو اس کتاب کے سلسلے میں، تعارف کے سلسلے میں لازمی ہے. اس کتاب کا نام ہے اشک امرتسری، تعارف، تنقید اور تدوین کلام، اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر معصوم شرقی صاحب. ایڈیشن اس کا 2012 ہے اور قیمت 400 روپے، لائبریری ایڈیشن 575 روپے. میں مصنف کے زندگی نامے سے چند باتیں پیش کرتا ہوں. پورا نام عبدالغفار انصاری، قلمی نام معصوم شرقی، والد کا نام محمد شفقت علی انصاری، والدہ کا نام زہرا بی بی. اب یہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین. اور ان کی پیدائش 4 نومبر 1948 کو ہوئی ہے. جائے پیدائش ہے بڑوئی پاڑا، کانکی نارا، 24 پرگنہ، شمالی کولکاتہ. ان کی تعلیم ہے BA آنرز اردو، MA اردو، MA فارسی، یونیورسٹی آف کولکاتہ. پہلے کلکتہ تھا. تدریس کے وابستہ تھے شعبہ اردو، فارسی، حمایت الغربہ ہائی سیکنڈری اسکول، کانکی نارا، 24 پرگنہ. 30 نومبر 2008 کو یہ شبکدوش ہوئے. وہ تصانیف بالترتیب: اقصتاب، نظیر، ثانی اشک امرتسری، تعارف، تنقید اور تدوین کلام، ادب جہاں، ادب و احتساب، کلکتے کا ادبی ماحول 20ویں صدی میں، تراوش قلم، لمحوں کے قدم، تنقید و تحلیل، ادب و اثر، لذت سن، سخن زار، اقبال، بحر بے کراں، معصوم شرقی کے تبصرے. کل 13 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. شعری اور نثری ادب سے منسلک مذکورہ کتابیں 2009 سے 2024 کے درمیان منظر عام پر آئی ہیں. شمولات میں جاں گداز لمحوں کا شاعر،
ڈاکٹر محمد حسن صاحب کے خیالات ہیں. خیر مقدم ڈاکٹر کرامت علی کرامت صاحب کے طویل مضمون ہے. آپ کو ایسا لگے گا کہ انہوں نے اپنے اس خیال کو ثابت کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی کا ثانی نہیں ہو سکتا. اشک امرتسری نظیر ثانی نہیں ہے. قطع تاریخ ولادت و وفات اشک امرتسری سفیر الدین کمال نے یہ پیش کیا ہے، اور پیش گفتار کے طور پر مصنف نے اپنی بات کہی ہے. تعارف و تنقید کے تحت کلکتہ کا ادبی ماحول 20ویں صدی میں، اشک کے حالات زندگی، ترقی پسند ادبی تحریک اور اشک بحیثیت نظم نگار، اشک بحیثیت غزل گو، اشک بحیثیت قطع نگار، نظیر اور اشک کی نظم گوئی کے امتیازی پہلو، ہم عصر شاعروں کے درمیان اشک کا مقام، تدوین کلام کے تحت خطی نسخے کی کیفیت، مکتوب بنام مظہر امام، خط کا متن، کلیات کے تحت نعت، منقبت، نظمیں، غزلیں، قطعات، متفرق اشعار، اور تھیسس کا جو آخری چیپٹر ہوتا ہے وہ کتابیات ہوتا ہے. یا ڈاکٹر محمد حسن صاحب کے خیالات سے آگاہ کر دوں. ہر بڑے شاعر کے مقلد اور نقال بہت ہوئے ہیں، لے دے کر ایک نظیر اکبر آبادی ہیں جن کی نظیر زمانہ پیدا نہ کر سکا اور آج تک بے نظیر رہے. ہاں، کچھ رنگ نظیر کا اڑایا تو اشک امرتسری نے کہ انہوں نے زندگی بھی نظیر سے کہیں زیادہ سختیوں اور دشواریوں میں بسر کی، اور ان جاں گداز لمحوں میں بھی شعر گوئی سے منہ نہیں موڑا. یہ الگ بات ہے کہ ان کا دور نظیر کا دور نہیں تھا، مگر انہیں اپنے دور سے نظیر کی سی نظر ضرور ملی. ایک دو مثالیں جوش کی نظیر کی تقلید میں کہی ہوئی نظموں میں البتہ مل جاتی ہیں، مگر جس استقلال اور تواتر کے ساتھ اشک نے نظیری رنگ کو اپنایا، اس کی مثال شاید ہی کہیں ملے. تخلیقار کا اپنا کرب ہوتا ہے، اور بعض تخلیقار اپنے کرب کو اپنے سینے میں دفن کر لیتے ہیں. ڈاکٹر معصوم سرکی صاحب نے بھی کہ اپنے کرب کو آنے والی نسلوں کے لیے سرخ نشان لگا دیا ہے. میں ان کے پیش گفتار سے کلکتے کی عام روایت رہی ہے کہ یہاں کے بیشتر اساتذہ تازہ واردان بساط علم و ادب کی خاطر خواہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں، اور حوصلہ شکنی اور کردار کشی کی ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ بعض ابھرتے ہوئے قلمکار قبل از وقت ناقدری اور ناشناسی کی موت مر جاتے ہیں. زکریا اسٹریٹ کلکتہ میں نواب بدر الدین اسٹریٹ ہے، جس کی تنگ و تاریک گلی میں ایک نیلی آرٹ پریس تھا، جس کے مالک تھے عاجز انصاری مرحوم، موصوف عرف عام میں علامہ کے لقب سے پکارے جاتے تھے. اچھے شاعر اور سخن سنج تھے. ایک روز اشک امرتسری کا ذکر نہایت تفصیل سے کرنے لگے اور کئی نظموں کے بند اور اشعار سنائے. میں نے اس میں کافی دلچسپی لی اور اشک کی نظموں کے اشعار سے بہت متاثر ہوا. علامہ نے اشک کی معیت میں اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا تھا. حیات اشک کے شب و روز انہوں نے اتنے دلکش اور مؤثر انداز میں بیان کیے کہ اس کا اثر میرے قلب و احساس پر گہرا پڑا. لہٰذا اس روز میرے ذہن میں اشک امرتسری کے تعلق سے جو تأثر قائم ہوا وہی اس مالے کا سبب بنا. تحقیق و تلاش کے لیے بہار، اتر پردیش، بنگلہ دیش اور امرتسر کے اسفار بھی درپیش آئے. کئی بار شانتی نکیتن بھی جانا پڑا. وہاں اشک کے مجھلے بھائی پروفیسر ایم ضیاء الدین توسط سے کئی گوشے سامنے آئے. اس مقالے کی پہلی شق میں اشک امرتسری کے جملہ تخلیقات کی خوبیوں کے علاوہ کمزوریوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے.
میں نے یہ تحقیقی کام کلکتہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے لیے شروع کیا تھا، مگر ارباب الوقت کی بے توجہی اور حوصلہ شکنی سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ کچھ عرصہ بعد محب دیرینہ اور کالج کے ہم جماعت ڈاکٹر رئیس انور، پروفیسر شعبہ اردو LN متھلا یونیورسٹی دربھنگا () سے کلکتہ میں ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے متھلا یونیورسٹی سے ڈگری کے لیے رجسٹریشن کرا لینے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے نہ صرف اس تحقیقی کام کا خاکہ تیار کرایا بلکہ جا بجا تحقیقی گتھیاں بھی سلجھائیں اور تنقید و تجزیے کے دوسرے مراحل میں بھی معاونت کی۔ پروفیسر عبد المغنی مرحوم وائس چانسلر LN متھلا یونیورسٹی دربھنگا نے یونیورسٹی کے درپیش مسائل میں میرے لیے آسانیاں فراہم کی۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر محمد حسن نے اس مقالے میں بعض اہم نکات کی جانب توجہ مبذول کرائی اور کتاب کے لیے تقریر لکھنے کی زحمت کی۔ میں اپنے صدیق صادق ڈاکٹر کرامت علی کرامت کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ موصوف نے اس کتاب کے لیے گراں قدر تعارف قلم بند کر کے میری حوصلہ افزائی کی۔ ولادت و وفات اشک امرتسری، ان کے مالک ہیں سفیر الدین کمال کلکتہ۔ میں 2 بند سنا دیتا ہوں۔ جلوگر گلزار دنیا میں ہوئے، صاحب فن صاحب اسلوب اشک، اے قلم سال ولادت کے لیے لکھ مقرر، شاعر محبوب اشک ہوئے رخصت جو شاعر فطرت، رو پڑے عاشقان اشک کہو، سال تاریخ از حساب جمل، داغ شیری زبان اشک کہو۔ کرامت علی کرام صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کوئی کسی کا ثانی نہیں ہو سکتا۔ میں بھی متفق ہوں، کوئی شاعر کسی دوسرے شاعر کا ثانی، بدل یا جواب نہیں ہو سکتا۔ بے شمار نظم گو شعراء اقبال سے براہ راست یا بالواسطہ متاثر ہیں۔ اسی طرح میر اور غالب کے اثرات سے شاید ہی کوئی جدید شاعر بچا ہو، لیکن کسی کو بھی میر یا غالب کا ثانی نہیں کہا جا سکتا۔ لاکھ یکسانی کے باوجود 2 شاعروں کے درمیان فکر و نظر، شعری رویہ، اسالیب و طرز اظہار، لفظیات کے انتخاب اور برتنے کے انداز، لفظ و معنی کے درمیان باہمی ربط قائم کرنے کی کوشش، نیز زندگی کے شخصی تجربات کی عکاسی کے لحاظ سے یقیناً کچھ نہ کچھ فرق ضرور محسوس ہوگا۔ البتہ ہر شاعر اپنے پیش رووں اور اپنے ہم اثروں سے شعوری طور پر یا تحت شعور یا لاشعوری طور پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور قبول کرتا ہے۔ اشک امرتسری کو نظیر ثانی کا درجہ کچھ لوگ غالباً اس لیے دیتے ہیں کہ اشک نے نظیر کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے نظیر ہی کے متعدد موضوعات کو عہد حاضر کے تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ معصوم سرکی نے نظیر کی نظموں آدمی نامہ، فقیروں کی صدا، بنجارہ نامہ، روٹیاں، پیسہ نامہ، تب دیکھ بہارے ہولی کی کے ساتھ اشک امرتسری کی نظموں بالترتیب آدمی، فقیروں کی صدا، بنجارہ نامہ، روٹیاں، پیسہ، تب دیکھ بہارے کلکتہ کا تقابلی جائزہ پیش کیا ہے۔ اس انداز نقد و نظر کو محض تاثراتی تنقید کے ذیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ آپ نظیر یا اشک امرتسری کی نظمیں پڑھتے جائیے، ان کا تقریباً ہر مصرع بیانیہ نظر آئے گا جس پر سپاٹ، ہموار اور مسطح ہونے کا شائبہ ہوگا۔ آپ ان کے صحرائے شاعری میں دور دور تک نکل جائیے، بہت کم کہیں تشبیہ، استعارہ، پیکر یا علامت جیسی کوئی جدلیاتی لفظ کا شجر نظر آئے گا۔ نظیر اور اشک دونوں نے بنجارہ نامہ پر طبع آزمائی کی ہے۔ دونوں بند کو بغیر نام بتائے میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا دشت و دمن، کیا سرو سمن، کیا سہن چمن، کیا فوارہ، کیا شیشہ و میں، کیا نغمہ و نئے،
کیا رقص بتا مہپارا، کیا بنت نگ، کیا ساز طرب، کیا ڈھولک نوبت نقارہ، کیا وائرلیس، کیا ریڈیو سیٹ، کیا پیانو بنجو ایکتارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاچ چلے گا بنجارا۔ دوسرا بند، ٹک ہرس ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھر مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا نقارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گوے پلا سرمارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاچ چلے گا بنجارا۔ ہے عید کا دن اور دھوم مچی ہے تیری عمارت کی ہر جا، ہے عید کا دن اور بھوکوں میں ہے تیری سخاوت کا چرچا، ہے عید کے دن بھی اپنے ہاں درپیش وہی دکھرا، الٹا ہے توا اوندھی ہڑیا، چولہا ہے پڑا ٹھنڈا، بابا کچھ راہ خدا پر دے بابا، کچھ راہ خدا دلوا بابا۔ دوسرا بند ملاحظہ کیجئے، جس جا پہ ہانڈی چولہا توا اور تنور ہے، خالق کی قدرتوں کا اسی جا ظہور ہے، چولہے کے آگے آنچ جو جلتی حضور ہے، جتنے ہیں نور سب میں یہی خاص نور ہے، اس نور کے سبب نظر آتی ہے روٹیاں۔ دوستو، میں نے کرامت علیہ کرامت کی ترتیب کو بدل کر پیش کیا ہے۔ پہلا بند اشک امرتسری کا ہے اور دوسرا نذیر اکبر آبادی کا، تاکہ آپ اشک کو پڑھیں اور نذیر سے ملا سکیں۔ کیا وائرلیس، کیا ریڈیو سیٹ، کیا پیانو بنجو ایکتارا، کیا ریل سڑک موٹر لاری، کیا اسٹیمر، کیا طیارہ، کیا پھٹتے ایٹم اڑتے راکٹ بہتے ڈالر کا دھارا، کیا جنگی اڈا بحری دستہ امدادی دستہ دمکل، کیا گندھک اور بارود سجن، کیا دھات کا معدن، کیا جنگل، کیا لوہا سونا سیسا کاسا پیتل تانبا اور پارا۔ اس کے برعکس نذیر نے نرم پری کا سراپا کا یہ بند، ریز کرشمہ ناز ستم غمزوں کی جھکاوٹ ویسی ہی، مژگاں کی سنا نظروں کی انی ابرو کی کچھاوٹ ویسی ہی، قتال نگاہ اور دشت غضب آنکھوں کی لگاوٹ ویسی ہی، پلکوں کی جھپک پتلی کی پھرت سرمے کی گھلاوٹ ویسی ہی، عیار نظر مکار ادا تیوری چڑھاوٹ ویسی ہی۔ اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس نظم میں سینوں کی لڑاوٹ، بالے کی ہلاوٹ، دھڑیوں کی جماوٹ، چھلوں کی چھلاوٹ، ٹھوکر کی لگاوٹ، ٹھٹھوں کی اڑاوٹ، جوبن کی دکھاوٹ، رنگوں کی گھلاوٹ، سج دھج کی سجاوٹ، مونڈھوں کی کھچاوٹ جیسی ترکیبوں کے استعمال سے ہمارے ذہن میں ایک چلتی پھرتی تصویر ابھرتی ہے، جس کی وجہ سے نظم میں محاکات کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور نظم کا صوتی آہنگ ہمیں ایک خواب و خیال کی جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ خوبی اردو کے کسی بھی دوسرے شاعر کی نظموں میں نہیں پائی جا سکتی۔ لطف الرحمان کے قول کو وسعت دے کر راقم الحروف یہ کہنا چاہے گا کہ صرف اردو تو کیا، ہندوستان کی کسی بھی علاقائی زبان یا ساری دنیا کی کسی بھی زبان کے کسی بھی شاعر کو نذیر اکبر آبادی کے مقابلے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ اشک کی نظموں پر نذیر کے انعکاس کا اس لیے گمان گزرتا ہے کہ انہوں نے نذیر کے اسالیب کا لحاظ رکھتے ہوئے نذیر ہی کے وزن و آہنگ میں یہ نظمیں کہی ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کا اپنا الگ تھلگ رنگ ہے جس کی شناخت مشکل نہیں۔ نذیر اور اشک دونوں کے درمیان زبان کا فرق ہے۔ نذیر کے سامنے نظر نگاری کی کوئی روایت نہیں تھی، اس کے برعکس اشک امرتسری کو اقبال، سیمار، جوش وغیرہ کی شعری روایت سے استفادہ کرنے کا سنہرا موقع دستیاب ہوا۔
نظیر کے ہاں فارسی اور عربی تراکیب کا استعمال بہت کم ہوا ہے، جبکہ اشک بڑے آزادانہ، بے نیازانہ اور بے باکانہ انداز میں ایسی ترکیبوں کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ ہولی کے گیت کا ایک بند ملاحظہ کیجیے۔ کیا فتنہ شیخ و برہمن کا، کیا درویشی، کیا رندی کا، کیا قضیہ ہندو مسلم کا، کیا جھگڑا اردو ہندی کا، تم دیکھو جانو سمجھو تو بس، فرق ہے نقطے بندی کا۔ ہم اشک پیا کے گیتوں کی سرتال میں ہولی کھیلیں گے، ہم کھیلیں گے ہر حال میں ہولی کھیلیں گے۔ اشک نے ہمیشہ پابند نظموں کی پاسداری اور آبیاری کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلیات اشک میں ایک بھی آزاد نظم یا نظم معرہ نظر نہیں آتی۔ معصوم سرقی نے زیر نظر تھیسس میں اشک کی نظم نگاری، غزل گوئی، قطعات نگاری کا الگ الگ طور پر تجزیہ کیا ہے، اور اس تفصیلی انداز سے کیا ہے کہ قارئین کے ذہن میں اشک کا تصور ایک بلند قامت صاحب طرز شاعر کے طور پر ابھرتا ہے۔ اشک کی ذیل کی نظمیں راقم الحروف کی نظر میں نہایت ہی کامیاب نظمیں ہیں، جو اس کے ذہن پر دیر پا تاثر منعکس کرتی ہیں۔ ذکر حسین، زر علیہ السلام، بچہ کی گوگا، ٹن ٹن، بلبل اردو کی فریاد، امن کا پیغام، دعوت نظارہ، اندھیروں کے نام، جوانی، حیض زندگی، تقسیم کے گل اور ثمر، آزادی کے بعد، آگ، خانہ بدوش کا گیت، مٹی کا کھلونا، تیرے کس کام کا بچے وغیرہ۔ اشک بنیادی طور پر رجائی آہنگ کے شاعر ہیں، جس میں عزم و عمل اور تعمیر نو کو اساسی حیثیت حاصل ہے۔ اشک امرتسری نے بہت کم غزلیں کہی ہیں اور غالباً اسی لیے بہت اچھی کہی ہیں۔ غزل کے 4 اشعار ملاحظہ فرما لیں۔ بند گیا رات کا بھی رخت سفر میرے بعد، ہر طرف پھیل گیا نور سحر میرے بعد، قافلہ راہ میں دم بھر کو رکا تو لیکن، اور مضبوط ہوا عزم سفر میرے بعد، میری صبحیں رہی انوار سحر سے محروم، از مشرق سے اٹھے شمس و قمر میرے بعد۔ شاعر کا اپنا کرب ہوتا ہے، اور اشک نے وہی کرب کا اظہار کیا ہے جو شاد ذمہ کر چکے تھے کہ پردہ پوشان وطن، تجھ سے تو یہ بھی نہ ہوا، ایک چادر کو ترستی رہی تربت میری، میرے ہوتے میرے رستے میں بچھائے کانٹے، میری تربت پہ چڑھائے گلے تر میرے بعد۔ چاہے نظم ہو یا گیت، قطع ہو یا غزل، اشک امرتسری اسلوب، طرز اظہار، شعری رویہ، لفظیات اور اعلیٰ انسانی اقدار کے مولد ہونے کے اعتبار سے ان کے ہم عصر تمام ترقی پسند شاعروں کے درمیان یکا و تنہا نظر آتے ہیں۔ 20ویں صدی کے بہت سے شعراء پر نظیر اکبر آدی کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑا ہے، لیکن اشک امرتسری نے ان سے جتنا گہرا اثر قبول کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا۔ غالباً اسی وجہ سے معصوم سرکی نے لکھا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نظیر اکبر آبادی زندہ ہو کر آج کے دور میں اشک امرتسری بن گئے ہیں اور زندگی کے نئے مسائل، نئے تقاضوں کے تحت نظمیں کہہ رہے ہیں۔ اس جملے کی سچائی کے باوجود اشک امرتسری کو نظیر ثانی کا درجہ عطا کرنا اشک اور نظیر دونوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اشک کے ساتھ ناانصافی اس لیے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی اپنی انفرادیت کچھ نہیں تھی اور ان کا تمام کلام نظیر ہی کا چربہ تھا۔ اسی طرح نظیر کے ساتھ ناانصافی اس لیے کہ ان کا کلام اس قابل سمجھا جائے گا جس کی نقالی ممکن ہے۔ نظیر کی شاعری کے اتنے سارے بات ہیں کہ ان کا ایک
عشر عشیر بھی اشک کے یہاں پایا نہیں جاتا، تو پھر اشک امرتسری کو نظیر ثانی کا لقب دینا کہاں تک مناسب ہے؟ بڑا سا سوالیہ مثال قارئین کے لیے، ناقدین کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، ریسرچ اسکالر کے لیے۔ معصوم سرکی کی تصنیف نظیر ثانی اشک امرتسری تعارف، تنقید اور تدوین کلام اشک شناسی کی راہ میں ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ نیز نظیر کی طرح پوری ادبی دنیا رفتہ رفتہ موصوف کی جانب متوجہ ہوگی، اور اس طرح مستقبل میں اشک امرتسری کو زندہ و جاوید ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ دوستو، میں نے جان بوجھ کر اس تعارف کو تبصرے سے بھی لمبا کر دیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسکالر جو نمبر 1 ہوتے ہیں وہ معصوم شرقی صاحب کی طرح ہوتے ہیں، مدمکھی صفت ہوتے ہیں، اور جو سہالنگار ہوتے ہیں وہ ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں اشک کے حالات زندگی۔ اس لیے مجھے بہت جھکجھوڑا ہے کہ میں نے اس کتاب کو بہت گہرائی سے مطالعہ کیا، تو میں نے کوشش کی ہے اپنے ناظرین کے لیے انڈرلائن کر کے اس طرح سے تسلسل کو برقرار رکھوں کہ آپ کو لگے کہ اتنا ہی لکھا ہوا ہے۔ اس ریسرچ اسکالر کے لیے لازم بھی ہے کہ اشک کی زندگی کو جانیں اور اشک کی زندگی کی روشنی میں ان کے فن کو پرکھیں، جانچیں۔ اشک امرتسری کا اصل نام محمد امین تھا۔ سن پیدائش کے سلسلے میں بے شمار اختلافی بیانات ہیں، جن کے تجزیے سے راقم الحروف کو گمان غالب ہے کہ موصوف 1900 میں امرتسر میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، لیکن ان ایام میں ان کے گھریلو حالات میں انتشار پیدا ہو چکا تھا، جس کا بہت خراب اثر ان کی تعلیم و تربیت پر پڑا۔ نتیجتاً انہیں خواہش کے برخلاف تحصیل علم سے رشتہ توڑنا پڑا۔ شاید اسی عمل کا ان کے مزاج پر منفی رد عمل ہوا اور انہوں نے باغیانہ اور سرکشانہ انداز اختیار کیا۔ امرتسر اور اپنے افراد خانہ سے بچھڑنے کا واقعہ بھی اسی انداز طبیعت سے منسلک ہے۔ جب ان کی عمر تقریباً 50 سال تھی تو ان پر کینسر کا حملہ ہوا، جس سے ان کی قوت گویائی جاتی رہی، اور یہ سلسلہ تقریباً 1 برس تک جاری رہا۔ وہ بات چیت کرنے کو ترستے رہے۔ احباب ان کی خدمت میں مزاج پرسی کو حاضر ہوتے۔ اشک صاحب کو کچھ کہنا ہوتا تو اشارے سے کہتے یا پھر لکھ کر اپنا مقصد بیان کرتے۔ ہنسی کی کوئی بات ہوتی تو وہ صرف مسکرا کر رہ جاتے۔ اس زمانے میں کچھ درد مند لوگوں کی تحریک پر بزم احباب کے چند ذمہ دار حضرات نے اشک امرتسری امدادی فنڈ کے نام سے ایک فنڈ قائم کیا۔ اخباروں میں اپیلیں چھپیں، کلکتہ کے تمام اردو اخبارات نے ایڈیٹوریل لکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فنڈ میں 1000 روپے سے بھی کچھ زیادہ رقم جمع ہو گئی، لیکن نہ جانے پھر یہ فنڈ کیوں بند کر دیا گیا، جبکہ اس وقت اشک صاحب کو روپے کی سخت ضرورت تھی۔ علاج معالجہ سے ان کی حالت کافی حد تک اچھی ہو گئی، آواز بھی کھل گئی، اور انہوں نے آخری بار محمد علی لائبریری کلکتہ کے سالانہ مشاعرے میں اپنی نظم تب دیکھ بہارے کلکتہ پڑھ کر سنائی۔ احباب میں ان کی صحت یابی سے خوشی کی لہریں دوڑ گئیں، لیکن روپیہ ختم ہوتے ہی ان پر کینسر کا دوسرا خطرناک حملہ شروع ہوا اور ان کا علاج قطعی بند ہو گیا۔ علاج معالجہ کا مناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے ان کی صحت روز بروز گرتی رہی، کام کاج کے قابل نہیں رہے، پیسہ کو محتاج ہو گئے، اور غیرت اور خودداری کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ جب حالات کسی طرح قابل برداشت نہ رہے اور احباب کا اثر بھی شدید ہوا تو انہوں نے اس بات کے لیے منظوری دے دی کہ ان کے لیے فنڈ کی اپیل کی جائے۔ ان کے احباب نے آخری دنوں میں ان کی اور اہلیہ کی حتی المقدور مدد کی، لیکن ان سبوں کی ہمدردی، محبت، عقیدت اور پیار انہیں موت کے منہ سے نہ بچا سکا۔ 20 ستمبر 1956 کی صبح 4 بجے جب مسجد ناخدا کے مؤذن بندگان خدا کو عبادت کے لیے پکار رہا تھا، اشک امرتسری کی روح ہر قید و بند سے آزاد ہو کر
آسمان کی وسعتوں میں پرواز کر۔ اس دن مسلسل بارش ہو رہی تھی، جیسے فطرت خود بھی رو رہی ہو۔ دوپہر کو شائع ہونے والے مقامی اخباروں میں اشق صاحب کے انتقال کی خبر شائع ہوئی، لیکن اس کے باوجود بہت سے مداحوں اور دوستوں کو اطلاع نہ ہو سکی اور وہ جنازے میں شرکت سے محروم رہ گئے۔ اشق جیسے شاعر کی تدفین کے وقت بمشکل 30-40 افراد موجود ہوں گے۔ شریک ہونے والے ادیب و شاعروں اور صحافیوں میں پرویز شاہدی، سید محمود طرزی، ناوک لکھنوی، شہزاد منظر، اصغر راہی، اقبال اکرامی، فاتح فلک اور سنجر عظیم آبادی وغیرہ تھے۔ مدفن ان کا ہے گوبڑا قبرستان کلکتہ، اور یہ نظم اس لیے بھی اہمیت رکھتی ہے کہ بیماری کے باوجود وہ گئے، مشاعرے میں شامل ہوئے اور یہ نظم پڑھی تھی۔ تب دیکھ بہارے کلکتہ، جب دن کا جوبن ڈھلتا ہو، تب دیکھ بہارے کلکتہ، اندھیارا روپ بدلتا ہو، تب دیکھ بہارے کلکتہ، تخریب کا ایندھن جلتا ہو، تب دیکھ بہارے کلکتہ، تعمیر کا لوہا گلتا ہو، تب دیکھ بہارے کلکتہ، تہذیب کا چکر چلتا ہو، تب دیکھ بہارے کلکتہ، جب شہر کی گندی گلیوں میں ہر بچہ بوڑھا گڑیا ہو، ماں دکھیا باپ اپاہج، بیٹا بھوکا بیٹی اڑیا ہو، اور اونچے اونچے محلوں کا ہر کنکر پتھر خندہ ہو، ہر حرص و ہوس کی محفل میں انگور کی بیٹی رقصہ ہو، لاہور میں بادہ ڈھلتا ہو، تب دیکھ بہارے کلکتہ، جب ظلم بڑھے مزدوروں پر مل والوں کا، دل والوں کا، غل شور بڑھے تقریروں کا، ہنگاموں کا، ہر تالوں کا، ہو ایکا ہندو مسلم کا اور میل ہو گھوڑے کالوں کا، جب فائر ہو بندوقوں کے اور لشکر جھنڈے والوں کا، ناروں میں طوفان پلتا ہو، تب دیکھ بہارے کلکتہ، جب ظلم کا جھکڑ آتا ہو، جب موت کی آندھی چلتی ہو، جب ظالم کا گھر بنتا ہو، مظلوم کی کٹیا جلتی، ہم دنیا ساری چھوڑ چکے، یہ شہر میں چھوٹا چھوڑے سے، اس شہر میں لاکھوں بھوکے ہیں اور دولت والے تھوڑے سے، یہ تھوڑے سے فرعون ہے سارے، جس میں جہاں پر پھوڑے سے، ان پھوڑوں کا احساس ہے جس سے ذہن میں برسے کوڑے سے، جب پھوڑا پیپ اگلتا ہو، تب دیکھ بہارے کلکتہ، جب گیسو بکھرے بکھرے ہو اور چہرے زرد نگاروں کے، جب کلیاں روندی جاتی ہوں، اڑتے ہوں رنگ بہاروں کے، شاہکار مٹائے جاتے ہوں، دل دکھے ہوں فنکاروں کے، عشق کسی کو کیا کہیے جب یار ہی اپنے یاروں کے، سینے پر اوڈو ڈلتا ہو، تب دیکھ بہارے کلکتہ۔ معصوم صاحب کی طرح ڈگری لینا آسان نہیں ہے۔ عصری حسد اگر نہیں ہو تو آدمی آگے بھی نہیں بڑھتا ہے۔ کہ آپ قدرت کا نظام دیکھیے، شاخیں کاٹی جائیں گی تو کوپلیں نکلتی رہیں گی، نکلتی رہیں گی۔ میں نے بچپن میں نٹوں کو دیکھا ہے، مداری والے دکھاتے ہیں کہ 4 فٹ کا بچہ 7 فٹ کے بانس کے پاؤں لگا کر سب سے اوپر نظر آتا ہے۔ مداری دیکھنے والے کو سر اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے، بچے کا منہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن وہ لکڑی کے پیر کے ساتھ سوتا نہیں ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، صرف تماشا دکھا سکتا ہے۔ ادبی دنیا میں بھی آپ کو بہت سارے ادبی تماشبین مل جائیں گے، وہ زندگی میں آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ انہیں آپ عالمی شہرت یافتہ کہیں، تو ان کے اپنے بھی بھول جاتے ہیں، موت کی خبر سن کر مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتے۔ میری باتیں بری لگی ہوں تو لگنی بھی چاہیے، اس لیے کہ میں تو بری لگنے کے لیے کہہ ہی رہا ہوں، لیکن آپ کو بری لگنی چاہیے۔ اگر آپ حساس ہیں تو میں آپ کے حس پر لمس کر رہا ہوں، چلا رہا ہوں، تاکہ آپ حقیقت پسند ہو جائیں۔ کوئی کسی کا راستہ کاٹ نہیں سکتا۔ بلی راستہ کاٹ جائے تو سڑک پر آمد و رفت بند نہیں ہوتا ہے،
خدا حافظ.